वशद कना गुलिराज में सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 मरूची की में सेगमेंट अहमे जो टॉपिक है आया से रशीदा जहरी और रहीम जहरी जो कि आया नी चुक्कानी गुनौर सरियाब रोड क्वेटे चे आया जैसे चेस कनक बुतगा मरूची हमें अहमे खबर पिदा के रशीदा जो जहरी है जालबोले आ रिहा कनक बुता और ये चौक भी दीदीगिनी अला कनक बुतगा भले तनीगता रहीम बलोच जो रहीम जहरी आइए अंगता के चालो अहवाल ने सेंचु के में गिंदी गस्ती रुचे असेंबली कहा जिसे सना बलोच बीबी या वज़ीर दाखिला बीबी लांगो साहब यहाँ में चीज़ें सरा गपुत्रान को था और अहम नकात चेस को था कि जालबुल ख़ास तौर पर जैसे बलोचिस्तान कम शर्फ कनक बुआ गया मैं कहती कि अमा वाहदे के एक चीनी टीचर्सानी सरा एक हादसे जो बुत कराची यूनिवर्सिटी और ये ताल्लुक जो इससे शारी बलोच दरत कोट चे बलोचिस्तान अच्छा आइए पद्मा गिंदगी के बलोच जालबुलानी सरा जो इससे ई बड़े छापा जनक भी आ गया और आया चेस कनक भी आ गया धूमी निम का कम शर्फ भी कनक हुआ गया और इच मालूम भी नबी थी कि चेस कनक वहाँ कुजा बरक बैन थी ए वाहदा जैसे वशी हाल हमेशा के रशीदा जो बीबी है आवाते रतकग लेकिन आइए लोग वाजे तनीगता है चालो है वालदे से अंचो के मैं गेंदी के लांगो साहब भी हमें गोशा गुता कि मैं बाजी इदारा हाँ चे गपुत्रान को तेगी मालूम करने की कोशिश को तेगी भले हमों के दारा है गोश्ता के रहीम बलूच मैं गौरा मौजूद नहीं या रशीदा बीबी मैं के मौजूद नहीं बल्कि नो रशीदा बीबी अतका गौरा बाजी चीज़ा ने खुलासा भी और ये भी मालूम बितका कि जैसे रहीम बलोच ये वाहदा को जाए और आइए असम अरुचि क्वेटे एक वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन से निमगची एक एहतजाज हम रिकॉर्ड कनक हो गए अमा एहतजाज अच्छी हमारा ज्वाइन कोता रिपोर्टर इब्रार आइए गुमा गपुत्रान कनी और अपडेट से जुड़े जी इब्रार ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी यहाँ पे कोयटा प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरा किया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ मकात फिगर से जो है लोगों ने शिरकत की है। गुज़िश्ता जो आयाम में एक वाक़या हुआ था 5 फरवरी को कि बलोच और उनकी अहलिया को उनके घर से जो है बच्चों समेत गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद जो है आज 2:30 बजे नई तफसीलात के मुताबिक उनको रिहा कर दिया गया है बच्चों समेत जबकि जो उनके घर उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया और अकेले उनको मद्दू करके बाकी घर वालों को छोड़ दिया गया। इस हवाले से यहाँ पे जो मुजाहरा जारी है इसमें उन्होंने मुतालबात रखे हैं कि उन समेत जो है दीगर जो मिसिंग पर्सन हैं उन सबको फौरी तौर पे रिहा किया जाए वरना हम जो है सख्त एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। जी अबरार हमने देखा है कि वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस की जानिब से बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को भी और डिफरेंट कॉम्परस पार्टियों को भी तो क्या डिफरेंट पार्टीज़ में ख़ास तौर पर BNP मैंगल की जानिब से क्योंकि हम जानते हैं उन्हीं के पास कमीशन के हेड अख्तर मैंगल साहब हैं तो क्या उनके या उनके पार्टी से किसी की आमद इस वक्त देखी जा सकती है? नहीं बज़ात खुद तो उन्होंने शिरकत नहीं की लेकिन उनके पार्टी के कुछ जो नुमाइंदे हैं कुछ जो अरकान हैं वो ज़रूर यहाँ पे मौजूद हैं और इनके साथ जो है इसमें शामिल है और वो भी उनके भी यही मुतालबात हैं। कोई बड़ी लीडरशिप देखने को नहीं मिल रही है BNP की या किसी भी दूसरी कॉम्प्रेस पार्टी की। जी अबरार रशीदा जो बीबी हैं वो इस वक्त कहाँ हैं कुछ इस तरह की मालूमात मौजूद है? जी रशीदा बीबी बिल्कुल यहीं पे मौजूद हैं मुजाहरे में मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्रार मरा तफसीलात देगा उतौशी के रशीदा बीबी जो कि बाजियाब उता वहदामी रेलिया मौजूद है अंशु के मजानी के फरवरी बिंदा था जैसे एक फैमिली चेस्कनक उता कोयटे अच्छे कोयटे फैमिली चेस्कनक अपाद अन्नू मरूची डाइबा अंशु के नुमाइंदे को रशीदा बीबी जो ऐसे बाजियाब कनक बुता लेकिन तनीगता आइए लोग वाजा रहीम जहरी जो ऐसे आइए ए चालो अहवाल नेस थे मगिंदी की वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन से अहदेदारा ने निमगाचा नेशनल पार्टी बीबी ईदिगा पार्टी बीबी अंते BNP मैंगल बीबी और जैसे पख्तूनख्वा मैप बीबी दुरुस्ताना जैसे दावत देग बुता के ब्याया और ये रैली शिरकत बेकना तनी गता अनुई बिंदात ये से सैबजा बिंदात बुता ये जैसे रैली और ये मुजाहिरा गुड़ा जैसे तनी गता कोई मजनी लीडरशिप जैसे ये वाहदा उदा मौजूद नहीं वाले रशीदा बीबी आया ना ज्वाइन को था जैसे आई है ये रैली तो का हम शिरकत को था
یہ وقت ہمارا جو اس سے جوائن کو تھا حبیب طاہر صاحبہ جو کہ ہیومن رائٹس کمیشنر چی تعلق تری آئی گما گپوتران کرنے اور معلوم کرنے کہ جو زالبولا نا چس کنگ گئی یا گارو بیگوا کنگ گئے یہ جو اس سے سینیریو کو جام نیمگا بر گئی اور یہ اشیے دیمترا چی جس سے اثرات میں تھے. السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام. حبیب طاہر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اب جو ہے خواتین کو اٹھانے کا ایک جو ہے سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ ایک ہیومن جو ہے وائلیشن کے کس زمرے میں آتا ہے؟ ہیومن رائٹس کے جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اس میں ذرا آپ بتائیے گا کہ خواتین پر کیوں اس طرح سے جو ہے ذہنی ان کو دباؤ دیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے انفورس ڈس اپیئرنسز تو کسی طرح سے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کسی مرد کا ہو، کسی خاتون کا ہو یا کسی کا بھی ہو. لیکن چونکہ آپ اسپیسیفک خواتین کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے تو بلوچستان کے حالات گزشتہ 2 دہائیوں سے بہت خراب ہیں. جی اور میں یہ سمجھتا ہوں خصوصاً یہ جو جبری گمشدگی جو انفورس ڈس اپیئرنسز ہیں یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. اور یہ اس کے بعد یہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ایک کچھ واقعات رپورٹ ہوئے جس میں خواتین کو ڈس اپیئر کیا گیا. ایک خاتون کے خلاف بعد میں اے ٹی سی میں ایکسپلوزیوز کا کیس لگا کے ان کو ظاہر کیا گیا، منظر عام پہ لایا گیا. یہ پھر دوبارہ یہ ریسنٹ واقعہ جو کوئٹہ میں پیش آیا ہے تو ہم اس کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارے خیال میں چونکہ ہم ایک قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں تو جی قبائلی معاشروں میں خصوصاً خواتین کا اس طرح سے لاپتہ ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ خصوصاً اسٹیٹ کے لیے جو سرکار ہماری جو دونوں طرح کی سرکار یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک نامعلوم اور ایک معلوم سرکار، ان دونوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا وہ بلوچستان کو کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے واقعات کنٹینیو رہے تو جو پہلے ہی ہم کوئی بہت اچھے انوائرمنٹ میں حالات میں نہیں رہ رہے بلوچستان کے لوگ، لیکن اگر اس طرح کا سلسلہ جاری رکھا گیا تو شاید میں سمجھتا ہوں حالات بہت مزید خراب ہوں گے. تو جی ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. جی حبیب صاحب، یہاں پہ ایک اور بھی ہیومن رائٹ جو وائلیشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے کہ اپنی دفاع کے لیے بھی جیسے کہ یہ بھی ایک بیسک رائٹ ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں، لیکن یہاں پہ کیس ہی درج کیا نہیں جاتا. ان کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے بچے بھی اٹھائے گئے تھے، بعد پہلے بچوں کو چھوڑا گیا، اب رشیدہ بی بی جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے ایک اذیت ان پر جو ہے طاری ہو گئی ہے، ان بچوں پر بھی. تو اس کی روک تھام کے لیے سرکار کو کیا کرنا چاہیے؟ کمیٹی پہ کمیٹی تو وہ بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کمیٹیوں کے جو ہے کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آ رہے. دیکھیے میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی کہ جو جبری گمشدگی ہے چاہے وہ ایک شخص بھی لاپتہ ہو اور بغیر سرکاری مشینری کو استعمال کیے ایک ایف آئی آر، ایک باقاعدہ اس کے خلاف رپورٹ اور اس طرح کی انویسٹیگیشن کے بغیر اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ ایک غیر قانونی عمل ہوگا. اور جی پھر اگر فرض کیجئے کوئی شخص کسی جرم میں انوالو ہوتا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے یہاں پہ قانون ہے، عدالتیں ہیں، ان کو عدالتوں میں چونکہ عدالت میں 24 آورز کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس قانون جو آلریڈی قوانین ہیں ان کو بھی جو ہے نا فالو نہیں کیا جاتا. اور یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ تو ویسے ہی غیر قانونی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون سازی اس پہ کی گئی اور بعد میں وہ بل بہت عرصے لاپتہ رہا، گو کہ اس بل میں بھی بہت ہمارے تحفظات موجود ہیں. لیکن قانون دیکھیے لاز بنانا اچھی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بری بات ہے، لیکن وہ لاز جن کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. جی آپ کو یہ بالکل واضح طور پر سب کو پتہ ہے کہ یہ جو لاپتہ کیا جاتا ہے کون لاپتہ کرتا ہے. تو میرے خیال میں وہ انسٹیٹیوشنز ان قانون عدالتوں ان سے بالا تر ہیں. تو یہ جب تک سیریسلی اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے
کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون ہو، اس کی عملداری ہو، انصاف ہو، امن ہو، تو ان کو یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دیکھیے بہت سارے لوگ جو ڈسپیئرڈ ہوتے ہیں بلوچستان میں، وہ میرے خیال میں شک کی بنا پر یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور مہینوں مہینوں جو ہے وہ لاپتہ رہتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بغیر کسی انویسٹیگیشن، بغیر کسی تحقیق کے بہت سی جگہ پہ اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کیا جاتا ہے. بہت سی جگہ پہ ایسے چروائے ہوتے ہیں جو پہاڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں. تو جب تک یہ عمل بند نہیں ہوگا، تو قانون کی عملداری نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے میرے خیال میں یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا. حبیب صاحب، تو خصوصاً یہ آئین شکنی نہیں ہے؟ بالکل آئین شکنی ہے، قانون شکنی ہے. اس میں جو ہمیں کانسٹیٹیوشن، جو آئین پاکستان میں ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے، اس میں ہماری آزادی پروٹیکٹ کرنا، ہمیں انصاف دلانا اسٹیٹ کا کام ہے، سرکار کا کام ہے. اسٹیٹ اسمبلیاں ہوتی ہیں، اسٹیٹ قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، آپ کی جو بیوروکریسی ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی قوتیں اسمبلیز میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ بھی انہی کی لائی ہوئی ہوتی ہیں جی اکثر جو جماعتیں حبیب ہیں. صاحب، تو یہاں ہیومن رائٹس کمیشن اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہم تو ایک ایسا ادارہ ہے جو ان معاملات کو رپورٹ کر سکتے ہیں. ہم تو کوئی قانون ہے نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اختیارات ہیں. جی لیکن ہمارا رول صرف اس حد تک ہے کہ ہم جو بھی ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کو ہم رپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف ہم ساتھیوں کو مدعو کرتے ہیں، کنسلٹیشنز پہ، کانفرنسز پہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہم اپنا کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں اور ہمارا کام جاری ہے، اور ہم بالکل خوب طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری سفارشات ہم نے کوئی 7 کے قریب بلوچستان پہ فیکٹ فائنڈنگ کی ہیں، اور یہ ساری سفارشات ہم سرکار کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو ہم اپنے سفارشات دیتے ہیں کہ یہ سب کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ اس ملک کا حصہ رہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان سفارشات کو پڑھنے کی بھی زحمت کوئی نہیں کرتا. تو جب تک آپ جو ہے نا وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے کہ آپ کے لوگ، آپ کے عوام آپ پر ٹرسٹ کریں، تو اس وقت تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. تو جس میں سب سے بنیادی وجہ یہ گمشدگی، لاپتہ جو افراد ہیں، اس کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا فیملیز سے ریلیٹ کرتا ہے. اور بلوچستان میں تقریباً ہر گھر، دوسرا گھر اس ایک اذیت سے گزرا ہے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے. تو جب آپ ان فیملیز کو اس قدر تکلیف پہنچائیں گے تو آپ ان سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. حبیب طاہر، ہیومن رائٹس کمیشنر چھ میں گما کا پوتران کنگا توشی ماوتی کردار ادا کرنے گئے ہمیں وڑا کے میں کردار امشی کہ میں یہ ہمیں چو کیسز بینتے جبری گمشدگی نشانی میں رپورٹ بے کرنی اور نشانی سفارشاتنا ہم حکومتی مردمانی دیما ایر بے کرنی بلے آئینی نیمگچی انچی کوئی خاص جیسے پیش رفت نگنبی یا برے آئیے وانا بھی رپورٹ ہے یا انہا چونکہ میں گندی کے جو فروری بنداتی روچا پورے فیملی چیس کنک بتا یہ چی رشیدہ بی بی اور آئیے جو زہاگا آبازیاب کنک بتا تنیگتا رحیم زہری جو ایسے رشیدہ بی بی لوگ واجہ تنیگتا بازیاب کنک نبوتا 2:30 بجے مروچی جیسے دما شمارا یہ اپڈیٹ ابھی دے گئی کہ رشیدہ بی بی بازیاب کنک بوتا گا. رشیدہ بی بی ہم مسنگ پرسن ریلیے تو کا موجود ہے جو کہ کراچی پریس کلب دیما کوئٹہ پریس کلب دیما جس سے برجم بو گئے ای واحدہ بیا گئی اور آیا شرکت کو تھا. وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے بنگی جی جیسے راشون ای واحدہ ہمارا جوائن کو تھا ماما قدیرہ یا وشت کنی میں پروگرام ہے اور ای چیز جو اس کنی کہ ای جو گمشدگیاں نہیں تو کا ساری زالبولا نہیں چو ایشو نبوتا نو زالبولا نہیں ہم گمشدگی بھی آئے آیا ہم چیس کنک بھی آئی گما کا پوچران کنی. السلام علیکم ماما قدیر. وعلیکم السلام. جی ماما قدیر، جو میں گندے کے یک بلاسٹ بود کراچی آئیے پد میں گندے کے کہ بلوچستان زالبول جیسے ہمیں گمشدگیانی نشانک جوڑ کرنے گیا کنک بو گیا جو کہ ساری صرف مردین بوتگا شما وقت یک فورم ہی چلائیں گے تنیگت شما چی گندے کہ چچو
زالبول چسکنک بتگا اور ایک وشی آل امشی بھی کہ رشیدہ بی بی ہم مروچی ڈائی وجہ بازیاب کنک بتا جو بھائی مرچی ہے نہیں یہ بات دے رہے زالبولانی چسکنک کراچی ہم چسبوتا پنجگورا ہم چسبوتا اسی واسطے میں احتجاج کوتا ہم پڑھائی علیحدہ تمتے اوشاپا ہم زالبول چسکنک پڑھائی علیحدہ تا ایسانی واسطے ہمیں تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن احتجاج کو کوئٹہ ریڈ زونہ بند کو پدا چیف جسٹس سے زندہ یقین جانیے پدا رن دیشاں یلدا یہ مرچی چسکنکائی نہیں ایشان 2006 بغیر تا مرچی رو چسکا ہمیں زالبول چسکنک بوتا ایک تو کا 2006 کے ایسے زرین مریم چسکنک بوتا ایک زاگے ایک سال زاگے مراد نامے بچتے ہیں آرام تا مرچی روز کا بے گوائیں اور 9.5 من کے بعد لسٹ سے 9.5 زالبول مری اور بوکیانی چسکنک بوتا اور بعضیں ہمیں تربہ تو تم کو مکرانا زالبولان شہید کنک ہم بوتا چونکہ گلنازے یا دیگر گوار بوتا گا ایشانی تو یہ زالبولانی مسئلہ مرچی نہیں بات دے رہے پاکستانی سروں کے ہستا آئی ایس آئی ایم آئی یا سی پی ڈی اس چسکنگائیں ہوں لاپتہ گایا نگائیں مری بوکیانی زالبول تا مرچی روچ کا بے گواہاں ماما قدیر شما سمجھے کہ انچو کوئی بھی کیس سے چشی بیتے اما کیس زیادہ ہائی لائٹ رسی آ مردم بازیاب بیتے یا اسمبلی فلور سر اما ایشو چیس کنک بھی گڑائیے جیسے کیس چارک بھی اگر ہمیں بڑا جسے کہ میں گندی گوستی کی روچا کہ اسمبلی تہا گپ کنک بوتا ایشو سرا مروچی جیسے رشیدہ بی بی بازیاب کنک بوتا اگر امی پیم جیسے میں لیڈرز ہوتی کردار ادا بکنا گوڑا چوبوت کا کہ چوشی پہ مسئلہ ہی دیمتے رہا مابا جو یہ وہ بات دیر چیز کرنے بوتا وقتا نہ سوشل میڈیا بوتا نہ ایک ہمیں میڈیا ہمیں گو بوتا وطی پاکستانی میڈیا مرچی روچ کانچو بلے کاؤٹے اور نہ کسا گپ کنے گئے نہ کسے ہمیں وہ بالکل میں تنظیم کی جوڑ بوتا 2009 وائس فار بلوچ مسنگ پرسن گوڑا ای توار چسکنک بوتا اور چسکنگائی ہمیں ایسا روچ ہر فورما سوشل میڈیا یا دیگر انٹرنیشنل میڈیا ہے گوڑا یہ توار کیسے بات دور اس کا شتا اور دورا رو گئے ہمیں وجہ یہ ظالبولان چسکنا پڑا یالا دیان یا ایشانی واسطے احتجاج بھی ریلی بھی مظاہرہ بھی انچوں کے مرچی کوئٹہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سے مظاہرے ہمیشہ نہیں باروا رشیدہ و یلبو اوائی کرو اوائی پیسہ کلبوتا باندھا جیسے کراچی بلوچ یک جیسی کمیٹی ہمیشہ نہیں باروا مظاہرہ قاعدہ کراچی پریس کلب دیما تو ہر جگہ ایشان کے معذورہ ہر تنظیم ہر پارٹی کے ایشان اتوارہ کی چیز کنگ ہیں نو مجبور دشمن بے بس بھی پورا مجبور بھی یلکا پر انٹرنیشنل لیول ماما قدیر کل شمیدہ میں لیڈر سے چچو نزوری سمجھا گئے دا جی میں لیڈر سے جو میں قوم پرست پارٹی راشونہ سیاسی بلوچستان آیا نہیں شما سمجھے چچو نزوری سے جو مسئلہ اور یہ جو ایک اہمی ایشو ہے یہ انگا تک حل نہ بھی گئی کیا نام فارسی مرچی باندھا براچی کی ہم زورتا گا ایک ایسان جو کہ اختر مینگا ہر چون جیسے وطی توارا ہوا قومی اسمبلیہ جنگ یا صوبائی اسمبلیہ ایشانی واسطے توار بھی یا سینیٹا ایشانی باروا ہر جگہ ایشانی باروا گپ یا ڈاکٹر مالک کے نیشنل پارٹی مرچی برائے کوئٹہ مشبوط گا اسی توارا چسکن گئے برزا کن گئے کراچیا مہنچو تو ایشانی نزوری نے ایشانی مجبوری کمزوری واسطے ایشانی تو گا لیکن آہستہ آہستہ یہ شاید ختم بھی ایشانی کمزوری
बाज़ मिनटवार मामा कदीर वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन है जो इससे सरूक में गुमा गपोतरान का नगा बतावी गोशी के में सियासी राशुनानी जो इससे निजूरी नहीं शनी मजबूरी और जैसे अमा मर्दम के अमा फॉर्मा मौजूद है उदौती तवारा चिस्कने गया भले जैसे तनी गता चुशी कोई ख़ासी पेशरफ थे बलूचिस्तान जो जबरी गुमशुदगी आइए सरा ये रोकथाम में वसा कोई चुशी हादसे जैसे नबी गई कारकर्दगी या मबगुशी के अंची के अमाइए नताइज बिबियाँ चुशी कोई खासी गामगेज जूरग नबोगे अलबत्ता कमीशंस बाजी जोड़ कनक बुतगा एकदम ग्वंडी ब्रेक की सूरी ब्रेक का पदमा वातिर भाई और जैसे देमतेरा हमारा दिगी स्पीकर्स ज्वाइन करें थी आइनी हम मौके पर जूरी वशित कने एक रंदी पदर में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 अन्नु मारा ज्वाइन कोता बलूची राशून बलूचिस्तान नवाबजादा हाजी लश्करी रईसानी साहब आइए गुमा गपोतरान करने और ये वशित करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। हाजी साहब आज हम देखते हैं दोबारा से कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरे जो है चल रहे हैं और कमीशन फिर से बनाए गए लेकिन प्रेस क्लब के सामने का मंजर तब्दील ना हो सके। देखिए बात ये कमीशन तो इसलिए बनाए जाते हैं कि लोगों का तवज्जो हटाया जाए और टाइम गेन किया जाए जी। मसलन एक कमीशन जस्टिस जावेद इकबाल का था, आज तक उससे पार्लियामेंट ने नहीं पूछा कि उसके कमीशन का क्या नतीजा निकला और कितने पेशरफ्त हुई। उसके बाद एक कमीशन ये बना जिसमें राना सनाउल्लाह एक वजीर हैं हसन डालबंदे से उनका ताल्लुक है, वो भी आए, इसमें 2-3 और लोग भी आए। रेड जोन से कमीशन उनका कमेटी बना और उन्होंने रेड जोन के लोगों को वहाँ से उठाया, उनसे वादा किया, उसका नतीजा नहीं निकला। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अख्तर मेंगल के सरबराही में एक कमीशन बनाया, उसका अभी तक बहुत बड़ा यानी जिम्मेदारी था, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर सुनने में आया कि सूबाई हुकूमत ने भी मिसिंग पर्सन्स के लिए कमीशन बनाया। अब लग ये रहा है कि इन तमाम कमीशन से पूछने के लिए एक और कमीशन बने या फिर तारीख का कमीशन में इनका नाम चला जाए कि इन्होंने लोगों को भड़काया, पहाड़ों पे भेजा और फिर जब पार्लियामेंट में गए तो अपने लोगों को वो भूल गए। इसका मतलब ये है कि स्टेट या उनके सो कॉल्ड नुमाइंदे जिनका लॉटरी निकाल के पार्लियामेंट में बिठाया जाता है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और इसमें लेट कर। अब मैं देख रहा हूँ मामा कदीर कल भी कराची प्रेस क्लब के सामने बैठे थे, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले मिसिंग पर्सन्स के इशू से बात कर रहे थे वो भी गैर संजीदा हैं। रियासत तो है ही गैर संजीदा, क्योंकि उनको तो ये चाहिए था कि वो आइन और कानून के मुताबिक इन लोगों को गिरफ्तार करके ऐसा किसी अदालत में पेश करते, मगर उनके बदकिस्मती से गुमशुदा अफराद के फिर मसशुदा लाशें मिलते हैं। तो ये सब एक गैर संजीदा माहौल है, इसीलिए आज तक ये इशू हल नहीं हो रहा है। मगर ये है कि बलूचिस्तान के जो जरूरतमंद लोग हैं मामा कदीर समेत, वो इस इशू को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। मगर सिंध में भी ये मिसिंग पर्सनस का इशू है, पंजाब में भी है वो ख़त्म हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन रियासत और उसके पसंदीदा जो है पार्लियामेंटेरियंस इस इशू को हल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गैर संजीदा हैं। जी हाजी साहब, हम देखते हैं कि ख़वातीन के अब जो है जबरी गुमशुदगी के रुझान में जो है इजाफा हो गया है, तो इस चीज़ के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि ख़वातीन को क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो क्या बलूचिस्तान में ख़वातीन भी सेफ नहीं है? जी हाँ, देखिए बात ये कि जिस समाज में इंसान का कोई हैसियत नहीं हो, यानी ये जो मर्द है इनको अगवा करके फिर इनका मकसूदा लाशें फेंका, तो फिर उस समाज में आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि ख़वातीन का भी जो है एहतराम किया जाए। ये तो हमारे बलूची और पश्तून समाज में ख़वातीन का एक मर्तबा और एक हैसियत था। अब तो जो इस समाज का नुमाइंदगी का बात करते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, वो भी किसी और के टाउट है, नुमाइंदे नहीं है, इसीलिए ख़वातीन का भी अब ये इशू बढ़ता जा रहा है।
یہ تشویشناک ہے ایک عام بلوچ اور پشتون سماج میں. جی حاجی صاحب، اسی طرح کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے حفیظ بلوچ کو جو ہے کلین چٹ مل گیا. جب اس کے فیملی ان کو لینے آئی تب بھی ان کی جو ہے فیملی کی خواتین کے ساتھ جو ہے ایک ظلم کیا گیا اور ان پہ جو ہے تشدد کیا گیا. تو اس پر بھی کیوں آواز نہیں اٹھایا جا رہا؟ دیکھیں اس پہ تو پھر سندھ ہائی کورٹ کا بھی ذمہ داری بنتا ہے کہ جس شخص کو کلین چٹ دیتا ہے اور اس کے بعد پولیس اس کو گھسیٹتا ہے، ان کی خواتین کے بے احترامی کرتا ہے، تو سندھ ہائی کورٹ بھی اپنا ذمہ داری پورا کرے، اپنے ضمیر اور آئین اور قانون کے مطابق کنٹیمپٹ لگائے ان پولیس والوں پہ جنہوں نے حفیظ کو پھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی اور ان کو اغوا کر کے لے گئے. جی بہت بہت شکریہ حاجی لشکری ریسانی صاحب. میں گما کا پتران کرنے گا ہوتا وہاں جستے انچوزانی کے سریاب روڈ کوئٹے چی پورے ایک فیملی چیس کنک ہوتا کسانوں کے جیسے فیملی ہوتا آئیے تاہا جیسے زہاق اور جو کہ لوگ بانک ہوتا رشیدہ بی بی یل کنک ہوتا مروچی جیسے رشیدہ بی بی ڈائی بجا آئیے رہائی رستک آزادی رستک اور لیکن تنیگتا جو کہ رحیم سحری ہے رشیدہ بی بی لوگ واجہ تنیگتا آئی ایچ حالوال نیسن چکے ماں زانی جو وزیر داخلہ ہے آئیے کشتہ بتا کہ ماں دیمتے رہے جو بھی سیشن بیتی آئی تو کا مزید معلومات گوما کا آیا یہ وحدہ یہ بھی گوستی کے روش تک آئی بھی ایچ اندازہ نہ بتا کہ پورے فیملی جیسے رشیدہ بی بی اور رحیم سحری جو ایسے کجا بتگا آئیے بھی گوشگمشی کے کمیشن یا کہ اختر مینگل جان نے سروکیہ بھی بنے تھا اور یک صوبائی بھی بنے تھا مدرو کوشش کرنے گئی کہ یہ جو جبری گمشدگی ہے یہ چیز گرودار کنک بھی تھے رشیدہ بی بی رہا کنک ہوتا مروچی لیکن آئیے یا تو پتہ جوائن کو تھا امریلی کے جو کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ہے نیمگا چاہ کوئٹہ پریس کلب دیما جو سے آبر جاہیں. میں وہاں جو سے سٹوری لائنز 360 حلاس ہوتا گمانا مومل زینب ہوتی ہوسٹ اجازت بھی دیے. اللہ میں آ رہے.